السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں بتایا کہ ان کے والد کا نام عتبہ تھا، اور عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قرآن آیات سنی۔ سیدہ ہند کی جو خوبیاں تھیں وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ بلاغت، جرت اور شجاعت، حوصلہ مند خاتون تھیں، اور وہ اس زمانے جاہلیت میں تھیں۔ لیکن پھر ان کے جو شوہر کے شکوک و شبہات تھے، ہم نے وہ بھی دیکھے۔ اس کے بعد اسلام کے ساتھ ان کی جو لڑائی تھی، میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، آج ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو میں نے کہا اس کو اسی میں کور کر دیا جائے تاکہ ایک ہی کلپ میں، تو آپ تھوڑا وقت نکالیں اور اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے سیدہ ہند بنت عتبہ کا۔ پھر سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کے ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شادی ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں اڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہند کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بدر کا معرکہ برپا ہوا۔ قریش نے بڑے بڑے زعما اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ ہند نے جب لشکر کے جاہ و جلال کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس 2 گھڑی کا مہمان ہے۔ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ بس اب پل 2 پل کی بات ہے، لیکن ہواؤں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دیا۔ قریش کو میدان بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم دیکھیں گے سیدہ ہند بنت عتبہ نے کس طرح ہمارے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا جگر چاک کیا، اور کس طرح ان کو خنجر کو با ناک کان کاٹ دیے اور جگر نکال کے دانتوں سے چبانے لگی۔ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ پھر ہم ان میں دیکھیں گے کہ کس طرح عتبہ اور ہند جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اور کچھ اشعار ہیں اس میں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں وہ۔ اس ذلت آمیز پسپائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے، اور ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی۔ تمام قریش میں سب سے بڑھ کر ہند کو صدمہ پہنچا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ، چچا اور بھائی میدان بدر میں موت کی گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ہند نے اپنے والد، چچا اور بھائی کے غم میں یہ اشعار کہے: اب کی امیدہ البتحینی کلہما، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں وہ عربی میں ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ میں دونوں بطحہ کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں۔ تجھ پر افسوس، تو جان لے میرا باپ عتبہ خیرات بانٹنے والا تھا، شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب نسب کی حفاظت کرنے والا تھا، ہائے یہ سب مارے گئے۔ یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی۔
ہند نے یہ اشعار اس وقت کہے جب خنسا نے روتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ اے ہند، تو کن پر رو رہی ہے؟ غزوہ احد میں ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان پر قسم ڈالی کہ وہ اس کی خاطر بدر کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ اپنی ذات پر یہ لازمی قرار دے لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ قریش نے 3000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، جس کی قیادت ابو سفیان کے سپرد کی گئی۔ ان میں 200 شاہ سوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہند مشرکین کی چند خواتین کے ہمراہ جنگجو افراد کو حوصلہ دلانے کی خاطر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں کو ایک درے میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، میدان جنگ کی خواہ کوئی بھی صورت ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، اور ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، مطلب ہند بنت عتبہ اور اس کی سہیلیاں دف بجاتے اور رقص کرتے ہوئے یہ گیت گانے لگی۔ ہم وہاں پر انہوں نے عربی میں پڑھے تھے، ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، اس شخص کے چھوڑ دینے کی طرح جو محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ اس سے یہ کہہ رہی تھی، اے ابو دسمہ، کیا دیکھتے ہو دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے۔ وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سیدھا کیا۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا، جو برق رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سے متعدد مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی، اپنا خنجر ہاتھ میں لے جلدی سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی طرف لپکی۔ اس نے اپنے خنجر کا وار کر کے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے، پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ استغفر اللہ، چبا کر اسے باہر پھینک دیا اور نگل نہ سکی۔ وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا۔ اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی۔ درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شاہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا۔ اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر، غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ، سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا عمرو بن حرام اور سیدنا عمرو بن جموع
رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ہونٹ ٹوٹ گئی، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی صفوں کی پچھلی جانب چلے گئے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کے تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف درہ خالی کر دیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں، اور قریش کے شاہ سوار خالد بن ولید نے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے درے کے راستے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہند ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند یہ اشعار کہنے لگی۔ یہ اشعار عربی میں ہے: نحنو جزینکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات السعر ما کان عن عتبت لی من صبری ولا اخی وعمہ وبقرہ شفیت نفسی وقضیت نذری شفیت وحشی قلیل صدری فشکر وحشی علی عمری حتی تریم اعظمی فی قبری۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی، مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں۔ پھر ہند دوسری طرف ہو کر یہ شعر کہنے لگی: شفیت من حمزہ نفسی بأحد حتی بقرت بطنہ علی القبد اذهب عنی ذاک ما کنت اجد من لذات الحزن الشدید المعتمد۔ احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا۔ اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی، جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی۔ مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے۔ انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت فتح حاصل کرنے کا اہم سبب بنتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے۔ ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہو، اسے فتح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا کہ فتح و نصرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے تھے۔ دین اسلام کے احکامات لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنائے۔ دین اسلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کردہ نظام حیات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نور کی طرف
نکالیں اور انہیں سیدھے راستے پر گامزن ہونے کی رہنمائی کریں۔ فتح مکہ کے بعد ہند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ معظمہ کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں پر پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے لشکر اسلام کو دیکھا، اس نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا خیال ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر مرل زہران مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ امن میں ہوگا، اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا۔ لشکر اسلام کی مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو۔ ہند نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہیں؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو۔ مکہ والو، اس غدار کو قتل کر دو، یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے، اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا، میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم آج لشکر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگو ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، وہ جہاندیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ لشکر اسلام کا کسی صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا مشکل نہیں۔ ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند جان نہ سکیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مرل زہران مقام پر پہنچے تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر ایمان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھچر پر سوار ہو کر نکلا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو وہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں۔ میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ میں نے کہا، ارے ابو حنظلہ تم یہاں؟ ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ صدقے آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہیلا بتاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل ہوگا۔ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے امن حاصل ہوگا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہوگا، یعنی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہند نے کہا، اللہ کی عطا کی ہوئی ذہانیت و بصیرت کی بنا پر اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قریش کا باطل زوال پذیر ہو اور جو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ باقی رہے۔ وہ اپنے خاوند کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں۔ میں نے باچشم خود کو دیکھا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت میں اس قدر منہمک تھے کہ مجھے بہت بھلے معلوم ہوئے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعہ اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں دلی رغبت رکھی تھی۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اسے جنگ احد میں ہند کا وہ طرز عمل یاد آ گیا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو آپ کو ناگواری محسوس ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو یہ تجویز دی کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں، میرا جانا مناسب نہیں۔ ہند نے چند خواتین کو اکٹھا کیا اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں گے؟ ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہند نے نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان کر غمزدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے جنگ احد میں ان کا چچا کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ جب ہند سرور عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ اے محمد، اللہ آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے، میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہا میں ہند بنت عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور ہمارے دین کی کیا خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو اس کی حق کو ایمان کے راستے پر گامزن ہونے کی دلی مسرت ہوئی۔ آپ نے اسے خوش آمدید کہا۔ پھر ہند اور دیگر انصاری خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لے لی۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے کہ جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت کو معاف کرنے پر آمادہ کر دیا، کیونکہ جب ہند نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن کلمہ توحید نے ہند کے جرم کو معاف کرا دیا۔ سیدنا ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کے سعادت حاصل کی کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دینی احکامات پر بڑی دل جمعی سے عمل کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت سیدنا ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہما موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ جلد ہی قضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دین کتنی خوبصورت چیز ہے نا۔ انہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطلب ان کے چچا کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، ان کا جگر نکال کے چبایا، ان کے ناک کان کاٹ دیے، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آئیں تو جو اللہ کا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس نے بڑی محبت سے جواب دیا۔ جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمارے رشتوں میں کوئی چھوٹی سی انبن ہو جائے تو ہم رشتوں سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے رشتوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے، اپنے رشتوں کو وہ وقت نہیں دے پاتے، وہ سکون، وہ عزت وہ نہیں دے پاتے۔ جہاں تھوڑی سی بات ہوئی ہمیشہ کے لیے رابطے ختم، چیزیں ختم۔ یہاں دیکھیں اللہ کا اتنا پیارا بندہ اور اس بندے کے محبوب چچا جن کا کلیجہ ہی اندر سے نکال کے چبا لیا گیا، پھر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اس خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ بھی دیا اور بہت زیادہ ان کو ایک تحفہ بھی دیا گیا۔ مطلب ایک گفٹ کیا تھا ان کے لیے؟ اللہ کے رسول کے پیارے جو بندے تھا، ان کے چچا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے بعد بھی ان کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ ان سے احادیث کو روایت کیا گیا۔ تو یہ ایک گفٹ تھا، مطلب ایک تحفہ ہی ہوا، ایک سعادت ملی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو ایک سعادت مل گئی، اور آج ہم یا ہمارے رشتے کچھ کر دیں تو بس ہم قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں، اپنے رشتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہاں دین کتنا خوبصورت ہے کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ہم مسلمان بھائیوں کو صدیوں نہیں بلاتے،
اللہ ہمیں اس دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابیات اور صحابہ کی زندگی سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بہت ہی پیاری صحابیہ سیدہ تماضر بنت عمرو خنسا اور اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ان کو دیا تھا، خنسا۔ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے خنسا کیوں ان کو لقب دیا انشاءاللہ، اور آگے وہ ایک بہت بڑی شاعرہ تھیں۔ اللہ کے رسول نے خود ان کا ذکر کیا کہ وہ بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا اور اللہ کے رسول نے ان کے حق میں تعریف بھی کی، ان کو لقب بھی دیا، ان کو نام بھی دیا۔ انشاءاللہ ہم ان صحابیہ کے بارے میں دیکھیں گے آگے۔ جب آپ لوگ اسے سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے سیکھنے کا فائدہ ہوگا۔ آپ اسے خود بھی سنیں اور اسے دوسروں تک بھی لازم پہنچائیں۔ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کو آگے پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ نے اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔ آپ نے اسے جتنی کوشش ہو سکے، جہاں تک کوشش ہو سکے وہاں تک پہنچانا ہے، ابھی بھی اور بعد میں بھی، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔